یہ موزد صاحب ہیں بجار لسٹیج چھوڑے پہنچنا ہے بجار لسٹیج چھوڑے پہنچنا پہنچنا رہا وہ جہانگیر کے بعد وہ پڑھے سنا نہیں جہانگیر تو پہلے پہنچ کے تو پہلے پڑھ اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے جی میں بابا میں تھوڑا حکم مننا ہے یہ ہون جناب دے سامنے سارے واجب التعظیم عزت ماں پیر و مرشد سارے ملک دے نمبر ذاکر قبلہ و کعبہ سید الیاس رضا شاہ صاحب آپ خان سر اور اگر پیر اقبال حسین شاہ تھوڑی لیٹ ہوئے تو جہانگیر عباس آپ نمکوٹ انہوں نے بعد سید اقبال حسین شاہ بجارہ لے انہوں نے بعد سید محمد حسین شاہ بنگلہ یاسمین اچھا بھی اعلان کھڑ بھائی اعلان سن کے نو 13 مارچ کو امام بارگاہ دربار شاہ حسین نوری حضوری سید ضمیر حسین شاہ بانی مجلس سید اشفاق حسین شاہ انہوں کو پڑھا لے قبلہ سید محمد حسین شاہ بنگلہ یاسمین مولانا محمد عباس قمی لاہور قبلہ سید الیاس رضا شاہ خان سر ملک صاحب علی کھوکر غلام عباس کندانی زیغم عباس جامرہ سید محمد تقی شاہ عمران مختار کھوکر شمس عباس سعید عباس کھوکر رحیم جار خان سید علی نکی شاہ ڈیرہ اسماعیل خان ریاض حسن ایدے علاوہ میں بھی ذاکر کافی تے مولا دا لنگری بسی وڈو جی دیواری 14 مارچ کو اس دربار شاہ حسین سید محمد نواز شاہ صاحب کو سالانہ مجلس ادا اسی ملک دے نمبر علماء اکرام تے ذاکرین خطاب کرے سن 15-16 مارچ کو امام بارگاہ اسیر بغداد کوٹلہ حاجی شاہ ملک نصیب حسین بھٹے کو سالانہ مجلس ادا ہوسی ملک دے نمبر علماء اکرام تے ذاکرین خطاب کرے سن دوہیں دہاڑے مولا دا لنگری بسی ہوسی ہو سکتا ہے کھل سکتا ہے بس ٹھیک ٹھیک مہربانی اس تو تھوڑا جاؤتے جی اور بعد کر کے نا مجلساں ایک منٹ تھی یہ 13 رجب المرجب جشن پاک ہو سی امام بارگاہ ناڑی پول زبار عاشق حسین گاٹ کول ملک دے نمبر ذاکر صبح سویرے شروع ہو سی تے 1 بجے اختتام ہو سی وقت نہ تشریف گنا ہوا ہے بس ٹھیک التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائی فی حضر ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ العلی ونہار ولی وحافظ وقائد ناصر رحمت علینا وینن حتی تسکن ورزقتو ونبتمتی وفیہ طویلہ رب صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج قیم آل محمد وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا یہ جائے نماز ولا ہے سکون سے بیٹھو ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا اور علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نقطے میں وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا اور علی لحد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں انہیں خبر ہے کہ اکیلا سفر نہیں ہوتا قصیدہ کھولے ایک صلوات بآواز بلند پڑھو وارث کائنات تھوڑا ٹورا یا قبول فرمائے پھوڑی بچھائی قبول ہوئے رزق مال توفیقات اضافہ ہوئے ساری تتواری نوکری مالک دی بارگاہ قبول ہوئے ڈھیر ساری مجلسن کچھی دے بچ 7-8 جائیں تے تقریباً ذاکرین جتنے ہی پڑھنا لہن وہ ایمیں سارا کولی مخصوص ٹائم ہی ہے بالکل مختصر بھی نہیں کوئی لمبی مجلس پڑھن دا بھی میرا ارادہ نہیں اسی میں بالکل سمیٹ کے اپنے ٹائم دے اندر کیونکہ وقت میں رہنا ہی اوقات میں رہنا ہے تو بس تو شروع کرنے لگے ابتدا ہے تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا وہ لکھ دے علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا
ہاں مہربانی بابا. علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا. اور حافظے کتنے مضبوط ہیں مسلمانوں کے, حافظے کتنے مضبوط ہیں مسلمانوں کے. مسواک کا کرنا یاد رہا اور خم کا منبر بھول گئے. اچھا سلامت رہو. کہتا ایک اور بھی پڑھ دیں. فرشتے قبر میں اس کا علاج کرتے ہیں. فرشتے قبر میں اس کا علاج کرتے ہیں. علی کے بغض کا جس کو بخار ہوتا ہے. چلو قصیدہ تو میں پڑھ نہیں ہے, حکم ہے. اس تو پہلے بابے بلے شاہ کا کلام پڑھ دیں. بابے بلے شاہ دے درجات بزرگ ڈھیر بیٹھے بس انہوں دی نظر ہی حالات حاضرات لکھا ہی نے. وہ لکھ دن کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. یہ ہن دنیا دارا نال مخاطب ہیں. حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. کھوہ کے مال یتیمہ دا تے وڑ مسیتی جاندے ہو. حیدری ملا چ پڑھ دیں سائیں. کھوہ کے مال یتیمہ دا تے وڑ مسیتی جاندے ہو. اگو لکھ دن کہ فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو. فرض بھلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. حیدری بھائی توجہ. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. دسو نہ کچھ بلے نو وہ ایک ہی کیتی جاندے ہو. میرے خیال میں قصیدہ پڑھا. ایک صلوات باواز بلند پڑھو. ہاں بس ہی قریب پہنچ گئے ہیں. واقعہ اچھا ٹھیک. واقعہ ایک سخیدہ پڑھدا ولی تے ابن ولی دا پڑھدا. ایمان تازہ کرن دے کیتے قصیدہ مرشد علی دا پڑھدا. بابا یہ ربائیاں نہیں ہے کتے ہیں. کتا ڈولا انہاں دا ہوندا ہے. ایک شاعر آکھا ہے کہ انہیں اڑنا سکھاتا ہوں کہ جن کے پر نہیں ہوتے. میں قصیدہ پیش خدمت ہے. ایک یک زباں ہو کے نعرہ حیدری. جب کوئی سرے منبر کربلا سنا دے گا, جب کوئی سرے منبر کربلا سنا دے گا, جب کوئی سرے کربلا سنا دے گا, جب کوئی سرے کربلا سنا دے گا, جب کوئی سرے کربلا سنا دے گا. قصیدہ میں پڑھتا لیکن ایک شاعر لکھا ہی کہ ہے خاک شفا شاہ کی خریدی ہوئی مٹی, یہ رکھتی ہے غریبوں کو زمیندار بنا کر. یک زباں ہو کے نعرہ حیدری کیا گزارش کی تھی. جب کوئی سرے منبر کربلا سنا دے گا, جب کوئی سرے کربلا سنا. اچھا جب کوئی سرے منبر کربلا سنا دے گا, جب کوئی سرے منبر کربلا سنا دے گا, ایک ایک کا چہرہ نسل کا پتہ دے گا. مہربانی سائیں
کیا گزارش کی تھی؟ ایک ایک کا چہرہ نسل کا پتہ دے گا، ایک ایک کا چہرہ نسل کا بتا دے گا۔ درجات بلندوں میں مولانا اسماعیل صاحب دے، فاضل علوی صاحب دے استاد، وہ پڑھتے ہیں کہ ساری کائنات دیاں کتاباں دیکھو تے ایک وار نہیں ولا ولا دیکھو، ساری کائنات دے امامت ایدید مارو، جے کرتا سب دی اینک نہیں، نتیجہ اے ونج نکل سی کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، حیدر جیسا امام کوئی نہیں، حیدری امام کوئی نہیں۔ تے میں شعر پڑھا لگا، جب وجہ سمجھ آئی جس کو بغض حیدر کی، جب وجہ سمجھ آئی جس کو بغض حیدر کی، جب وجہ سمجھ آئی جس کو بغض حیدر کی، اپنی ماں کو وہ بندہ دل سے بد دعا دے گا۔ مہربانی جناب، سلامت رہا سائیں۔ قصیدہ بابا پسند آنا پہ جی؟ اچھا سائیں، اپنی ماں کو وہ بندہ دل سے بد دعا دے گا۔ شہید محسن، ہاں شہید محسن، میں مکمل کری نا، آؤ جناب۔ شہید محسن نقوی لکھتا ہے کہ نفاق سے بچنے کی راہ نہیں ملتی، خدا کے گھر سے بھی اس کو دوا نہیں ملتی، اور پیے وہ گھول کے قرآن بھی اگر محسن، مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی۔ حیدری سدا سلامت رہو بھائی۔ بہار الانوار تریجی جلد علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جائیں ٹائم امام زمانہ دا ظہور ہونے، نجف اور کربلا دے درمیان امام 16,000 لوگاں دے بابا سار کلم کرنے، اور مزید لکھ دیں کہ جدہ نجف میرے بادشاہ دی ذریعہ تو امام زمانہ ٹرنے تا جتھا جناب صالح علیہ السلام دی قبر وادی السلام، اتھا آگو 70,000 لوگ کوفہ دے سامنے آسن، جڑے آکے امام کو آکھیں گے ساکو تواری لوڑ کوئی نہیں، تو سا پیچھا وال ونجو، یہ نظام انتظام اسا آپ ٹھیک پہ چلائیں۔ اتھا بھی امام دی تلوار چلنی ہے تے 70,000 لوگ یہ جڑے راہ پڑھ بنے ودے ہیں تے لیڈر بنے ودے ہیں اکٹھے، اتھا ایک نقطہ پیش ہے بھئی اے تہائن اگو ٹورن آلے تے جڑے انہوں نے منن آلے ہیں، توڑا کیا خیال ہے؟ انہوں کو ملتانی حلوہ پیش کی ویسے انہوں نے تیو حشر ہونے۔ میں شعر پڑھنا چاہنا، جو عزا کے منکرے ہیں اور فلا کے منکرے ہیں، جو عزا کے منکرے ہیں اور ولا کے منکرے ہیں، جو عزا کے منکرے ہیں اور ولا کے منکرے ہیں، منتقم کو آنے دو، سب کے سر اڑا دے گا۔ جی مجلس زیادہ لمبی ہو ویسی بہو انہیں میں صرف شاہ صاحب نے مجلس تے دو وین پڑھے ہیں تے تھوڑا جا انہاں ویناں دا پس منظر سن گنو۔ خطہ عرب دا رام نامی ایک شہر آئی جہاں وچ عبد المسیح نامی ایک عیسائی پادری رہندا آئی، دور دور تے ان دی نیک نامی دے ان دے کردار دے چرچے ہیں۔ ان دی شادی ہوئی تے شادی دے بعد ہر ٹائم وہ ایک دعا منگدا ہی، پالنے والا میں کوئی ایک ایسا بچہ عطا کر محشر تک جہاں دے نال دا بچہ وات ساری نسل چ نہ آوے۔ میں اتھائی بند بھی پڑھ سکتا ہے، مجلس پوری ہے ممبر ریم ہے امام حسین دے ذاکرہ کو، تھوڑا جائے پاس منظر سن گئے۔ دعا ان دی مستجاب ہوئی، وقت گزرا، ان دے گھر دے ویچ ایک بچے دی آمد ہوئی، جنہاں وہ بچہ پیدا ہویا تو ان دے
سجے مونڈے دے تے قدرتی طور تے لکھا ہویا کیس الغربا، غریباں دا سنگتی، غریباں دا مددگار۔ وہ عبد المسیح کو غیبی اشارہ سمجھا تے کچھ سوچن دے بعد اسے نسبت نال اسے مناسبت نال یہ بچے دا نام رکھ چھوڑا قیس۔ میں سارا سمیٹ کے تے تمہید جتنی ہے بڑا جلدی نال گزر گیا، وقت گزردا رہا۔ 11 سال دا سن ہویا بچے دا، پیو پوتر کو اپنے کلیسے چ اپنے مذہب دا تعارف کرایا، اون تے گل دے وچ صلیب پوائی، عیسائیاں والا لباس پوایا تے تعارف دے بعد پوتر کو دسا میرا لال میں اج تک خالق کو جیڑی شے منگی ہے وہ عطا کیتی ہے تے تیرے بابے دی اتنا چرچا اس واسطے ہے جو میرا کردار صاف ہے۔ عبد المسیح پوتر کو آکھا اگر انسان دا کردار صاف تے پاک ہوئے تو خالق کو جیڑی شے منگو دیندا ہے۔ دھیان رکھیں پیو دے نقش قدم تے ٹریں، مزید مضمون پہ چھڑینا، وقت گزردا رہا، بے چین جی طبیعت دا بچہ ہے، عبد المسیح ٹر گیا، پتر دے دل دے وچ پیو دی گل بہ گئی، ایک دعا پیو منگی ہے، ہن اتھائی اے سمجھدا تے رات کو خواب دے دھائی، اے جناب قیس ایک دعا کو پتر شروع کی تھی کہ پالنے والا میں کو ایسا رتبہ تے ایسا مقام عطا کر جیڑا وقت عیسائیاں دے وچ محشر تک بھی کہیں کو نہ ملے۔ ایسا رتبہ تے ایسا مقام نے کم از کم ساری نسل عیسائیاں چ وقت کہیں کو نہ ملے۔ بے چین رہا، 20 سال دا ہویا، دیگر دا ٹائم آئی، یہ اپنے شہر دے وچ اعلان کیتا کہ میں وطن چھڑی نہ، شاید میں سمجھا نہ سکا، پورا عیسائیاں دا شہر اکٹھا تھی کہ قیس دے سامنے آ گیا، بزرگ سامنے آ گئے، انہاں ہاتھ جوڑے، تو سارے پادری دا پوترے تے این ٹائم وطن نہ چھوڑ، دیگر دا ٹائم ہے، یہ وطن چھوڑا دا وقت نہیں۔ بزرگ تا یقیناً سمجھ گئے جناب عیسیٰ نال ایندا کوئی قریبی رشتہ تا نہیں نا، کوئی خونی رشتہ تا کوئی نہیں، صرف انہوں نے ایک پادری دا پوترے تے اتنا احترام پہ کریں دے عیسائی جو نمائشاں لے وطن تو ٹرن نہیں دے۔ ہن ذرا دید کر 28 رجب حسین دی تیاری دو، بابا حسین کتنی دیر راہ دے رہے ہیں، مت کوئی آندا ہوئے حسین آج تک ٹیک پو دھیاں جو تیرے نال ہیں، صدقے صدقے تواریاں دھیاں دے پردے سلامت ہوں۔ مزید سمٹینا، بسم اللہ جوانی مانو، مزید سمٹینا، یہ آنکھیں میں کو اپنی مجبوریاں میں توارے ہوتے راضی ہیں، وطن میں چھوڑنا ہے۔ اے پہنچے بیت المقدس، جناب عیسیٰ دی آمد گاہ، سادہ پہلا قبلہ، اتھاں 20 سال عبادت کی تھی، فلسطین دے وچ 20 سال رہے، تے ہر ٹائم رو رو کے دعا منگے پالنے والا، میرا مقصد تو اتنا ہی حل نہیں تھیا۔ 20 سالوں دے بعد ایکو 4 دفعہ اپنے نبی دی زیارت ہوئی، یہ پہلی زیارت ہوئی ہے 20 سال دے بعد۔ ایک رات رو کے ستا ہے فلسطین تے جناب عیسیٰ دے خواب چاہے، انہوں نے فرمایا کہ اس گھبرا نہیں، میں تیری منزل دا تعین کرن لگا، جہاں رتبے تے مقام دی تلاش تو ہیں اتھا ممکن نہیں، اپنا سامان اکٹھا کرتے ایک ملک شام، اون دا ایک شہر دمشق، صدقے 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 بسم اللہ کرو، اون دا شام دا ایک شہر دمشق ٹور وائن، سویر ہوئی یہ اپنا سارا سامان اکٹھا کیتا تے یہ ٹر گیا دمشق۔ اج بھی وہ کلیسا موجود ہے جتھا ون کے جناب قیس رہائش رکھی ہے، جڑے کوئی اچھے ہیں سالارن وہ دکھائیں دیں اتھا ون کے رہے، سارا دن دمشق دیاں گلیاں ٹرے ہا، طب و جراحت نال وابستہ ہے، سامان دے کول ہے، اپنے فن بڑا قابل ہے، یہ سارا دن وہ چاہ کے سامان نال تھیلا گلیاں دے وچ لوگاں دا مفت علاج کریندا ہے۔ تو جنا شام دے ٹائم آ سمے والا بستر تے تو اپنے آپ کو رو رو کے آدھے قیس اتھا ہی تیرا مقصد حل نہیں تھیا، اتھا ہن دوجا خواب ڈٹھس دمشق دے وچ، جناب عیسیٰ والا خواب جائے تے فرمایا انہیں
تیری منزل بس قریب ہے. یہ تو سویرے پتہ کر ایک شہر ہے جہاں دا نام ہے کوفہ. قافلہ سویرے ویندا پئی تو انہاں دے نال ٹر ون کوفہ. میں بالکل مضمون بزرگوں سمیٹ کے دے کچھی ہے ذاکری دا مرکز ہے تھا کیا ذاکری کرنی بزرگوں کو سنا ہی وے. 7 محرم کو یا پہنچائے کوفہ دے وچ جڑا کیس پہنچائے تو شہر دی حالت ہی بدلی ہو جائے. عجیب جی بے چینی محسوس کیتی ہے شہر دے وچ لوگاں دے تاثرات محسوس تھیندا بے کہ جنگ دی تیاری ہے. تے یہ جڑا کوفہ دا لوہاراں والا بازار ہے یہ ساری رات کھلا رہندا ہے اور حکومت دی طرفوں اعلان ہے کہ جائیں اپنے پرانے ہتھیار تیز کرواونے ہون کرا گے نو تے محاذ دے اوتے جتنا جلدی ہو سکدے پہنچو کیونکہ ساری باغیاں دے نال قریب جنگ ہے بے شمار دی لعنت ہون. اور سرکاری لوگ گلیاں دے وچ ایک بیا اعلان بھی کریندے ودن بابا. اگلا اعلان ہے کہ کوئی بھی پگ بدھن والا جوان شہر وچ نظر نہ آوے وہ محاذ تے پہنچے ورنہ گرفتار کر گھنسو. اے اتھا آ کے ستا ہے دور آتی ستا ہے. اتھا تریجا خواب ڈٹھس کہ کیسا اپنی منزل دے بالکل قریب پہنچ گئے. کوفہ آیا کھڑے پوچھ لوگاں تو اتھا ایک جنگل ہے جن کو کربلا سڑی نہیں. راضی راسو ڈھیر پڑ گیا ایک جنگل ہے جن کو کربلا سڑی نہیں ٹوروان. یہ سویرے اپنا سارا سامان اکٹھا کیتا تے 10 محرم دی رات آئی جنا اے کربلا دے ٹبے تے پہنچے. خیمہ لایا ایک سپاہی دے کول پوچھس جنگ کہیں دیئے وہ کہ دوہم پاسو لڑن والے مسلمان ہیں. سائیں جعفر زمان اپنی کتاب وچ لکھے کہ اتھا گھبرا گئے اپنے آپ کو آدھے میرا تائیں جنگ نال واسطہ ہی کائی نہیں. یہ تو مسلمانوں دی جنگ ہے میں تا عیسائی ہوں پتہ نہیں میں کو حکم کیوں ہوئے. ڈاویں دی رات میں بسم اللہ کرا اللہ جانے ہون تک کہ میں کو کوئی حکم ہوندا ہے میں اتھا پہنچا کیویں راز کیا ہے. پہنچ گیا ڈاویں دی رات خیمہ لگا ہویا کہے ساتھ میں بڑی کوشش کیتی ہے جو سما کوئی بے چینی اتنی ہے میری اکھ نہیں لگ دی. یہ تو میں کھڑا تھا نا جو کہے سمن دی کوشش کیتی ہے تو جاننا جو ڈاویں والی رات بیویاں خیمے کی میں گزاری ہے. بیویاں اپنی اپنی قربانیاں تیار کری نہیں رہی ہیں کہیں 18 سالان دی کہیں 13 سالان دی کہیں 6 مہینہ دی جیویں ہیں. لیکن جڑا رات دا آخری پہر ہے آخری ٹائم رات دا جڑا اذان علی اکبر دا ٹائم ہے تقریباً اس ٹائم کیسا دے اچانک سرد ہوا گھلی ہے تو میں تھوڑی جی دیر واسطے میری اکھ لگ گئی. اتھا چھیکڑی خواب ڈٹھس چوتھا خواب یاد ہے میں خواب ڈٹھے یہ جڑے ٹبے تو میں آ کے خیمہ لائے نا تے اگو میں کوئی ٹبے تے فوجاں تے جنگل نظر دائی. یہ ہن جنگل نہیں رہا ایک باغ دے وچ تبدیل تھی گئے جیتا 1.25 لاکھ نبی اکٹھن اچھی جاہتے ایک پیغمبر بیٹھن اتھو سارے نبی اٹھ کے بیندن ان کو ون کے پرچائندن. کیس خواب دے دوران حیران تھی کہ وہ آدھا جڑی نبیاں دی حالت آئی نا تے امام کھول کے جی میں گل چاہے ہوئے ہیں لگتا ہی میں ہے جو یہ جڑا نقصان تھے کوئی سارے نبیاں دا سانجھا تھی گئے تیری دھیاں دے پردے سلامت ہوئے بس ختم. آؤ بھائی یہ نقصان سارے نبیاں دا سانجھا تھی گئے. دوران خواب چونکہ جناب عیسیٰ دا پیروکار آئی این دے نبی بھی اٹھن تے انہوں بھی سرکار محمد مصطفیٰ کو ون کے پرچائے جب تو میں خواب دی حالت کیس تو دے کے آکھنے دھیان کریں نہیں پیا ابھر دی بڑا ظلم بھرا تے میں کو محمد مصطفیٰ دے سامنے سرخرو کرنے اتھا ہی یاد ہے میری آنکھ کھول گئی ہے. میں سوچیں دا رہی ہیں کہ خواب آئی بس ڈاہویں دا ظلم بھرا نہیں چڑھ پہ پائے گئی ہے بطول دے باغ تے لوٹ ڈاہویں آلے نہیں تو جاندہ جو کتنی گرمی آئی کہے ساتھ میں کئی دفعہ کوشش کی تھی اپنے خیمے چو باہر نکلا مگر گرمی اتنی ہے جو میرا بدن جلدہ ہے بھلا میں پیچھے خیمے لیکن 3 ایسی حقلہ آئیں بھاویں آدھے جتنی بھی گرمی ہے میں کو بھاج کے اپنے خیمے چو نکلنا پہ میں ٹبے تیار چڑھا دیکھا کیا ہویا ہے پہلی حقل آدھے جنگ جاری ہے یہ جنگ دے وچ
اچانک ایک بڈھی ہوئی کوک آئی اکبر موسم میری ہائی ٹور تو گئے تیری دھیاں دے پردے سلامت ہوئے میں بسم اللہ کر جوانی مانے توڑا پرسا قبول ہوئے موسم میری ہائی تے ٹور تو گئے آدھے میں جلدی نال بھاج کے خیمے چو نکلا جدہ میں ٹبے تے آیا اگو میدان چا رش اتنا ہائی ہر پاسے دھوڑ تے فوجاں میں کو نظر نہیں آیا جو میدان نقصان کیڑا تھے گرمی ٹبے تے کھڑا نہیں دیں دی میں والا پیچھا وال گیا خیمے تھوڑی دیر گزری آدھے جنگ جاری رہی وقت دوجی بڈی ہوئی کوک آئی عباس تو نہیں لتھا بھینی دے بھر کے لائے گئے نہیں سلامت راہ میں والا چا پڑھتا ہوں بابا بسم اللہ عباس تو نہیں لتھا بھینی دیا چادرہ میں کوشش کرے سا جو کوریان لفظ نہ پڑھا فقر رواون دکھاتے بھینی دیا چادرہ لائے گئی جنگ جاری رہی تریجی حقل آدھے دیگر دا ٹائم آئی کیسا آدھے تریجی بڈی ہوئی حقل آئیے کوئی ہے جڑا میری بھینی دے بھر کے بچاوے سونا رو بیٹھے امام حسین دے 7 حملے ہیں کربلا ہے پوچھ گئے نا علماء کو حملے سارے وڈے ہیں لیکن جڑا امام حسین دا تریجا حملہ ہے وہ کوئی بہت وڈا جارحانہ تے شدید حملہ ہے علماء حیران ان کے اس تریجے حملے دے ٹائم پتہ نہیں حسین اتنے جلال کیوں ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال دے استاد اپنی کتاب جو سارا واقعہ لکھا بڑے تحمل نال سنائے انہاں کا مومنو یہ تریجے حملے دے ٹائم حسین اتنے جلال جس واسطے ہیں کہ جنگ کرینے اچانک حسین دا گھوڑا اتھو آ گزرے جی تھا بن بازوان دے غازی ستا پہ بسم اللہ کرا عباس کوئی دیکھتے گئے جلالی ودھ دا گے 7 حملے دو جرنیل یزید دے کربلا ایسے ہیں جنہ بی بی دے باغ کو نام ہی علی دیہی کوئی وکھرے رنگ چ لٹے میں دوہاں دے نا چاہنا ایک عمر ابن سعد بے شمار دی لعنت ہوئے تے دوجہ عمر ابن حجاج زبیدی بس ختم قاتل حسین دے 7 والے کوئی مارن واسطے تیار کوئی نہیں جرنیل وکھرے تھے کھڑے ہیں اسے صلاح کھڑے ہیں آج کوئی ہوئے ہاں جن کو پتہ ہی نہ ہوئے جو کہیں کو پہ مرین دے ہیں یا ایک سپاہی کو ضرب لگی تو ان دی مرہم پٹی واسطے کیس کو سڑایا گیا خیمے دے وچ یہ اتھا ہی جرنیلان دے ذہنے چے گل آئی بھئی یہ تا عیسائی ہے اندہ لباس رسندہ ایکو تو پتہ ہی کوئی نہیں جو کہیں کو پہ مرین دے ہیں یہ جڑے کام تو لکھاں پہ ڈر دیں کچھ زر لالچ ودھیں دے ہیں چا یہ جڑا کام لکھاں نہیں پہ کریں دیں عیسائی تو کریں دیں یہ کو ڈھیر سارے لالچ دیتے نے یہ آنکھیں میں کو زر دولت دی لوڑ نہیں میں تا آپ ایک سردار دا پوترا میں تا بچپن تو کہ رتبے دی تلاش ہے چا جے دی تلاش ہے میں اتھا آیا انہاں آنکھیں تے کو رتبہ تے مقام یا سندیسوں وہ اعلیٰ مرتبہ سندیسوں اتھا کیس دے ذہن خیال ہے دو دلیلیں چاہ گے کہ ہو سکتا ہے بچپن تو خواب دے دھانا کوئی ایہو راز ہوئے یہ آنکھیں میرے کولتا ہتھیار ہی کوئی نہیں میں تا زندگیاں بچاوان والا یہ تھیلا چاہیے ودا جراحت نال وابستہ میں تا لوگاں دا علاج کرینا زندگیاں وڈینا کہیں کو مارن میرا کام نہیں عمر سعد اپنا خنجر کاٹ کے ہاتھ تے رکھے بے شمار دی لعنت ہو رستے کو زار دولتی دے سوں ٹور ونج سار گھندا اگر سمجھا ونجی خنجر اندے ہاتھ تے خنجر دوئی دے دھان دے تے اپنے آپ کو آدھے کیس اللہ جانے ایک جہاں رتبے جیڑا کہیں غریب دے مارن نال پہ مل دے بات اپنے آپ کو آدھے کیس کہیں مذہب دی کوئی کتاب بے گناہ قتل دی اجازت نہیں دیں دے اللہ جانے تو کہ جائے امتحان چاہ گے بسم اللہ کرا خنجر چاہ کے اتھو آ گزرے جی تھا بطول دیاں دھیاں دے خیمے ہیں ایک حسین دو ویندہ ہویا در تھو بطول دی دھی ڈٹھے بی بی ساڑھ مارے حبش دی شہزادی دینا تے سین فیضا ساڑھ مارے کیس دینا میں تے کچھ بند پیا سنوائیں جے لوڑ ہی زر دولت دی تے پیا دیئی میری سینے اسا اپنے زیور دین دیا ہیں جن دی قیمت کول دا
کل دھارین بڑی محنت کر آیا میں تیرے واسطے صدقے آباد رہا میں اچھا بابا اچھا صحیح ہوں ساپنے سے غر دین دیا ہیں جہن دی قیمت کل دھا رہین اچھا بابا دارین بزرگو جوان بے شک نہ سمجھے نگلیاں 17 توارے کل قیمت مانگدا ایک گل ہور کی دیس جے جی دے جلت چاہدا ہوئے ڈیوی لکھ مظلوم دی بھیڑے بی بی آدھی تے جنہیں رکدا تا سنیان کے مارے ہی بطول دا پوتر یار کیا پڑھا اس تو بڑا مسئلہ حسین صدقے جنہیں رکدا تا سنیان کے مارے ہی بطول دا پوتر پھر پڑھ گیا ایک بات اور سنو چاہ جی اچھا صحیح سارا بند والا پڑھ دا جے لوڑ ہی زر دولت دی تے پئی آہ دیئے میری سینے اسا اپنے سے غر دین دیا ہیں جن دی قیمت کل دھا رہین سلامت رہا میں اچھا بابا خیر معافی مانگ کے ڈھیر پڑ گیا تے کو اگلا بند سنوائے نا بابا جھیلے سائی دربار فتح شاہ میں یو بند پڑا اتھو تا ایک سید پیر فیاض حسین شاہ امام حسین دا بہت پیارا شاعر ہے مجلس دے بعد میں کو گیٹ تے آکے شاہ جی میں تو کوئی دا جوابی بند لکھ رہی نا جدہ مومنہ کو اے بند سنوائے تا وات اگو کیس دا جوابی سنائے کہ کیس بھی کوئی گال کیتی ہے یا کوئی نہ بی بی فضا دی گال سن کے کیس دے حد وچو خنجر ڈھائی پی ہے تے سین دے پاس دے گیا دے تو کون ہے بی بی اتے خیمے کہنے نا تے تفصیل دے نال دساہے او جڑی جی دے جنت لکھ دیں دیئے کیا اس دی ماں سیدہ روکھیں صدقے جڑی جی دے جنت لکھ دیں دیئے کیا اس دی ماں سیدہ اگلی گل سنائے بابا ایک گل ہور کی تیس سلامت رامے بین سمجھائے وان آنکھ اپنی سردار زادی کو جہندہ او مظلوم بھرائے آدھا کھڑے تھی غلطی گئی ہے لا علمی ویچ کرے معاف چاہون دی آدھے کو آکھے کیس معافی مگدہ بھی میں کو پتہ نہیں میں کہیں کو مارن بھی آوے بھل پڑھا چلو وال بند نہیں تو کو مرثیہ سنوائے نا اچھا بسم اللہ تھی غلطی گئی ہے لا علمی ویچ کرے معاف چاہون پیر تکی شادی مجلس تے میں مرثیہ نہیں پڑھا آئی تو کو مرثیہ بھی سنوائے نا نو بین خیر بھائی جنہ پتہ لگے جو حسین حد وچو خنجر ڈھائے پیئے بھاج پیئے عمر سعد سامنے آکھڑے آدھے ظالمہ کیوں مرے نئے ایک کمینہ دے کے آدھے ہی واسطے مرے نئے سادہ بھاگیے انہاں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آدھے توڑے جو باغی ہے دا ظلم کریدہ نہیں توڑے جو باغی ہے دا بابا بہن سمجھائے کدائی بھینی دے 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 بھیرا مری
सदके 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 कदाई भे मातम ही करें दावे अगला भेड़ी समझे आधे भेड़ी दे सामने भिरा नहीं मरीदा क्यों ना मारू कैसा था मैं आप हकीमा उमर सादे एक कत्ल नहीं ये ढेर सारे कत्ल करने पौंदे मुसलमान आदन तू जो हकीम है अगर इको भेड़ी दे सामने मारू तो केड़ा नुकसान हो सी इन्हां दे सामने हाथ जोड़ के आदे जाए कोई सीता भेड़ी दे फट जिगर वैसे यार क्या पड़ा इस तू बड़ा मसाइल सदके 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 आदे जाए कोई सीता भे माता भी करें दे आओ सुन दे भी आओ जाए कोई सीता भेड़ी बाबा अगली सतर समझे ईदे मरण तू ही पहले ओ दर ते मार वैसे हाँ